ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ کا ہمارے چینل ٹی ایس انڈیا میں استقبال ہے۔ تینوں بل کی مخالفت میں کھڑا ہوں۔ آپ ایسے وقت میں اس بل کو لا رہے ہیں جب حزب اختلاف کے تمام اراکین پارلیمان اپنے ریاستی اسمبلی الیکشن مصروف ہیں۔ یہ حکومت پیغام یہ دینا چاہتی ہے کہ اپنی وحشی اکثریت سے قانون بنائیں گے۔ اگر یہ تین بل قانون بن جائیں گے تو اپوزیشن کی آواز نہیں کے برابر اس ایوان میں ہو جائے گی، اور اس آئینی ترمیمی بل کو اگر آپ حد بندی بل کے ساتھ پڑھیں گے تو آبادی کی بنیاد پر سیٹ دی جائے گی۔ جس کی آبادی زیادہ ہوگی ان کو زیادہ سیٹیں ملیں گی، جن کی کم ہوگی ان کو کم ملے گی۔ حد بندی ہر 10 سال بعد نہیں ہوگا سر، نہ مردم شماری کی بنیاد پر ہوگا، بلکہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ حد بندی ہوگی یا نہیں، اگر ہوگا تو کس سال کی مردم شماری پر ہوگا۔ سر میں علاقہ واریت کو نہیں مانتا، نہ اس کو فروغ دیتا ہوں، مگر ہماری آئین کی تمہید میں فریٹرنیٹی کا لفظ لکھا گیا، بھائی چارگی کا۔ یہ بہت اہم ہے ہمارے ملک کی اتحاد اور سالمیت کو مضبوط کرنے کا۔ یہ تینوں بل اس فریٹرنیٹی کے برعکس کا پیغام دیتے ہیں اور کام کریں گے۔ حقیقت یہ ہوگا سر کہ شمال حکومت کرے گا جنوب پر، شمال خرچہ کرے گا اور جنوب اس کو فراہم کرے گا۔ جنوبی ریاستیں ملک کی جی ڈی پی میں 30% کا حصہ ہوتا ہے ان کا، اور 21% ملک کا ٹیکس ریونیو جنوب سے آتا ہے۔ 2022-23 سال میں 3.46 لاکھ کروڑ کا ان کا حصہ تھا، اور 19% آبادی ہے بھارت میں جنوبی ہندوستان کی۔ جنوب کو گڈ گورننس کی صدا دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جس کے بچے زیادہ ہیں، تو مگر وہ تو جھوٹ تھا، مگر یہ بل اگر قانون بنیں گے تو سچ ہو جائے گا۔ سر اگر آپ 6 ریاستوں کو، بہار، مدھیہ پردیش، یوپی، راجستھان، گجرات اور ہریانہ کو ملا لے، یہاں پر سیٹ ہوں گی 392، اور صرف 34 سیٹ کی ضرورت پڑے گی حکومت بنانے کے لیے۔ ایک کانفرنس کی مالی امداد حکومت میں کی، اس کانفرنس میں کسی نے اٹھ کر کہا کہ کیسے ہم آئینی ہندو راشٹر کو حاصل کریں گے۔ اب پتا چل رہا ہے کہ غیر بی جے پی پارٹیوں کے نمائندگی کو ڈائلیوٹ کرنے سے ہی آپ ایک آئینی ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، تاکہ یو سی سی، لینڈ جہاد، ہندی کو لازمی کر دینا، بلڈوزر کو آئینی تحفظ دینا۔ سر ڈبل انجن کا سرکار، ڈبل انجن سرکار کیا ہے؟ جادو، اس کا جادو یہ ہے کہ انجن شمال کا ہوگا اور طاقت جنوب سے آئے گی۔ سر نتیجہ یہ ہوگا کہ جنوبی ہند کے تمام ریاستیں اپنی آبادی بڑھانے کا کام شروع کر دیں گی۔ کیا یہ ملک کے لیے اچھا ہوگا؟ تو تشویشناک ہوگا۔ سچر کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ مسلم اکثریت کانسٹیٹنسیز کو ریزرو کر دیا گیا، اور آسام اور کشمیر اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ آسام میں 30 ایسے اسمبلی حلقے جات تھے جہاں پر مسلمان جیت کے آتے تھے، اس کو 23 کر دیا گیا۔ یہ جیری مینڈرنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کشمیر سر ڈبری بربٹا میں 60% مسلمان تھے، ایک ڈبری کانسٹیٹنسی بنا دی گئی، ختم ہو گیا، اب کوئی نہیں جیت سکتا بربیٹا سے۔ دوسرا مثال دے رہا ہوں سر، اننت ناگ رجوری کا کانسٹیٹنسی شروع ہو رہی ہے کشمیر میں کوئی، اور ختم ہو رہی ہے جموں میں، کوئی راستہ نہیں، کوئی تہذیب کا حصہ نہیں ملتا۔ سر 2 ایڈمنسٹریٹو ڈویژن الگ ہے، یہ جیری مینڈرنگ نہیں ہے تو کیا ہے سر؟ اور سر کشمیر کی آبادی کیا ہے؟ 56.35% کشمیر کی آبادی، سیٹ ہے 52.22۔ جموں کی آبادی ہے 43.65، سیٹ میں 47.78۔ یہ جیری مینڈرنگ ہے تو نہیں ہے تو کیا یہی ہوگا؟ سر مسلم اقلیت کو تو بی جے پی ٹکٹ نہیں دیتی، ریزرویشن دور کی بات، مگر کیا یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ اس ایوان میں 18 کروڑ کی آبادی کے صرف 4% ایم پی جیت کر آئیں گے؟ یہ آپ کی ملک سے محبت ہے؟ یہ راشٹرواد ہوگا کہ 18% صرف 4% آئیں گے جیت کر؟ آپ فیصلہ کر لیجئے۔ ٹریجری بنچز کو سوچنا ہے، اگر وہ بھارت سے محبت کرتے تو تشویشناک بات ہے، اگر بل قانون بنے گا تو پھر آپ بھول جائیے، یہاں پر تو اور کم ہو جائیں گے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سر کہ مسلم اقلیت کو ایس آئی آر سے، رائے دہی سے، حق رائے دہی محروم کر دیا جا رہا ہے، بلڈوزر سے بے گھر کر دیا جا رہا ہے، اور حد بندی سے ان کی سیاسی آواز کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے۔ سچائی یہ ہے سر، مسلم ووٹ کی ضرورت بی جے پی کو اس کو خطرہ سمجھتی، سیکولر پارٹیز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو پوچھنا ہی نہ پڑے، اور ہم بار بار پکار کر کہتے ہیں کہ جمہوریت کو مضبوط کرو، صرف ووٹ ڈالنے والے مت بنو، ووٹ لینے والے بنو، قیادت بناؤ، مگر یہ سب چیزوں کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی اس کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ سر بھارت کیا ہے؟ بھارت ایک یونین آف اسٹیٹس ہے، صرف شمالی ریاستیں نہیں ہے، جنوب کی ریاستیں نہیں ہے، مشرق نہیں ہے، مغربی ریاستیں ہیں، نارتھ ایسٹ ہے۔ تو یہ اس ملک کی ڈائیورسٹی اس کی طاقت ہے جو یہ 3 بلیں ختم کرنا چاہتی ہیں۔ میری تجویز کیا ہے سر؟ کینیڈا کا فارمولا اپنایا جائے،
कनाडा में ग्रैंडफादर क्लॉज को अपनाया जाए, रियासत की सीट आबादी पर मुनस्सिर नहीं होगी। सर, remove the money bill veto from Lok Sabha. Let the House of States have an equal voice in how legislation is passed. K.M. Panikkar, member of SRC, recommended the Rajya Sabha should be reformed. सर, मैं इस हुकूमत को वार्न कर रहा हूं, हदबंदी एक ऐसा जख्म होगा जो कभी नहीं भरेगा। ये जख्म हमेशा रहेगा और कहीं खुदा ना खास्ता है मुल्क को कमजोर ना कर दे। हुकूमत सिर्फ अपने सियासी लालच को हासिल करने के लिए मुल्क के इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश कर रही है। मैं हमेशा अक्सरियती हुक्मरानी का मुखालिफ रहा हूं, चाहे जबान और मजहब की बुनियाद पर हो। मुल्क को अगर विकसित भारत बनाना है तो हर शहरी की आवाज को कबूल किया जाना इस मुल्क को चलाने के लिए। सर, जुनूब की रियासतों के लिए एक ऑप्शन चॉइस है 2011 होगा तब भी हम सीटें लोग खो देंगे। अगर 2026 का होगा तो कैश 22 सिचुएशन होगा। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूं आपके जरिए से कि हमारे वजीर आला ने जो तजवीज पेश की रेवंत रेड्डी ने कि हाइब्रिड मॉडल 2 क्या है, वो 40% की सीटें आबादी पर, 40% इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर और 20% फेडरल बैलेंस को। मैं हुकूमत से ये डिमांड करता हूं कि मुसलमानों को, ओबीसी को और जुनूबी रियासतों को एलिनेट मत करिए, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। सर, वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने इंटरवेंशन में कहा कि तेलंगाना में 25 सीट होंगी। मैं हुकूमत से अपील कर रहा हूं, अगर आप वाकई में सच्चे हैं तो मैंने एक अमेंडमेंट मूव किया क्लॉज 3 बिल में कि आई हैव गिवन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड नथिंग शैल बी डन टू अफेक्ट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंजॉयड बाय ईच स्टेट एज सच प्रोपोर्शन एग्जिस्ट इन द 17th हाउस ऑफ पीपल। आप सपोर्ट कर दीजिए उसको। देखिए सर, अगर कोई मंत्री यहां पर कुछ बोलता है तो मैं, अगर वादा पूरा नहीं होता तो मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज डालूंगा, मगर कानून की बात हो रही है, आप लिखते क्यों नहीं कानून में? राइट इट इन द बिल दैट 50% वुड बी देयर। आप नहीं लिखना चाह रहे, आप बोल रहे कि मेरी बात का भरोसा करो कि कौन जिया तेरे जुल्फ के सहर होने तक, हम तो खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। सर और आप एक बता रहा हूं सर, ये गवर्नमेंट क्यों ला रही है? ये इसलिए ला रही है कि, सुन लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्टेप वुड बी टू bury and deep for all the talk of a federal structure of our country, constitution declare one country, one state, one legislature, one executive. ये किसने कहा? bunch of thoughts में मिस्टर गुलवार कर रहे। 1951 BGS का मैनिफेस्टो, conversion of the union of states into a unitary state. This is what is happening now with these 3 bills. Now please so, I am concluding, sir. I am concluding that can this whole proceedings are being watched by the Muslim women who were raped in Muzaffarnagar. Will they feel happy about it? Bilqis Bano is watching this. Has Bilqis Bano got justice? Zakia Jafri's family is watching this. Have they got justice? No. Please. That is why I conclude, sir, by reciting the share of what Rahat Indori said about this government. जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे ही चाहो हलाल कर दो। मैं वार्न कर रहा हूं सर, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, ये मत करिए, मुल्क को कमजोर करने की हरकत होगी। शुक्रिया सर। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।